بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کے لیے میں نے ٹاپک جو ہے وہ دا انجن دیٹ ڈرائیو دا اوور آل اکانومی سلیکٹ کیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بات کریں گے۔ تو آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کیا ہوتی ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں: انڈسٹریل کنسٹرکشن، ہیوی انجینئرنگ کنسٹرکشن، بلڈنگ کنسٹرکشن اور ریزیڈینشیل کنسٹرکشن۔ اب اگر ہم انڈسٹریل کنسٹرکشن کو لیں تو اس میں پیٹروکیمیکل ریفائنریز آتی ہیں، پیٹروکیمیکل پلانٹ آتے ہیں، نیوکلیر پاور پلانٹ آتے ہیں، ہیوی مینوفیکچرنگ پلانٹ آتے ہیں۔ ہیوی انجینئرنگ کنسٹرکشن کو لیں تو اس میں ڈیمز کی کنسٹرکشن ہے، جو ہم یہ تربیلا ڈیم ہے یا منگلا ڈیم ہے، ڈیمز کی کنسٹرکشن ہے، ٹنل کی کنسٹرکشن ہے، برجز ہیں، ہائی ویز کی کنسٹرکشن ہے، ایئرپورٹس کی ہے، ایئرپورٹ تعمیر کرنا، اربن ٹرانزٹ سسٹمز ہیں جیسے یہ میٹرو ہے یا اورنج لائن ہے۔ تو پورٹس، جو آپ کی سی پورٹس ہیں، تو پائپ لائنز، مطلب گیس پائپ لائن ہو سکتی ہے، آئل پائپ لائن ہو سکتی ہے، اور واٹر سپلائی پائپ لائن ہو سکتی ہے۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں جو واٹر پیوریفیکیشن کے یا اس کے سیویج کی ٹریٹمنٹ کے۔ کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہیں جیسے یہ آپ کے پی ٹی سی ایل کے جو ہے نا وہ ٹیلی فون کا نیٹ ورک ہے، یا 5G کا انٹرنیٹ کا نیٹ ورک ہے۔ تو ہم اگر بلڈنگ کنسٹرکشن کو لیں تو اس میں جو ہے نا وہ ہم لیتے ہیں اسکول کی کنسٹرکشن آتی ہے، یونیورسٹیز کی، ہاسپٹلس کی، اور کمرشل آفس ٹاورز آ جاتے ہیں، ویئر ہاؤسز آ جاتے ہیں، اور پھر لائٹ مینوفیکچرنگ پلانٹ آ جاتے ہیں، کوئی آپ کی گورنمنٹ بلڈنگز آ جاتی ہیں، کمرشل مالز آ جاتے ہیں، ریکریشن سینٹرز آ جاتے ہیں جیسے فٹنس سینٹر ہے کوئی ایکسرسائز کرنے کے لیے، اس طرح کے فٹنس ٹائم یا کہ باڈی ماسٹر، اس طرح کی چیزیں۔ تو ریزیڈینشیل کنسٹرکشن میں ہم لیتے ہیں جیسے سنگل فیملی ہومز ہیں جو ہم گھر بناتے ہیں، سنگل سٹوری یا ڈبل سٹوری۔ ملٹی یونٹ ٹاؤن ہاؤسز ہیں تو جیسے کمپاؤنڈ بنے ہوتے ہیں۔ ہائی رائز اپارٹمنٹس ہیں جو ہم رینٹ کے طور پہ دیتے ہیں۔ کنڈومینیمس ہیں، وہ بھی ہائی رائز اپارٹمنٹ کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان کی اونرشپ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، تو کنڈومینیمس کی کنسٹرکشن آتی ہے۔ اس طرح ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو 4 میجر سیکٹرز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اور بھی چیزیں جیسے اریگیشن سسٹم ہے، ان کے اریگیشن سے ریلیٹڈ جو ہمارے اسٹرکچرس ہیں، واٹر سپلائی ہے، سیوریج ہے، پاور جنریشن پلانٹس ہیں، یہ بھی ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا کنسٹرکشن کا حصہ ہیں۔ اسی طرح یہ آپ کنسٹرکشن کو دیکھیں، کنسٹرکشن انکلوڈس فرام پلاننگ، ڈیزائننگ، کنسٹرکشن ریپیئر، کنسٹرکشن مینٹیننس، ڈیمولشنگ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کنسٹرکشن میں آتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم دنیا کے یہ ورلڈ سٹیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں نیو یارک کیسا نظر آتا ہے، لنڈن کیسا نظر آتا ہے، ہانگ کانگ ہمیں کیسا نظر آتا ہے، سڈنی ہے، ٹوکیو کی مطلب ہائی رائز بلڈنگ کیسی ہیں، یا بیجنگ ہے، دبئی ہمیں کیسا نظر آتا ہے، یا ان شہروں کا انفراسٹرکچر ہے، وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے، ساری روڈز کا نیٹ ورک ہے، جو اور نیٹ ورک ہے وہاں پہ، تو یہ سارے کے سارے ہمیں اتنے مطلب خوبصورت شہر نظر آتے ہیں۔ اس طرح ہی مطلب پاکستان میں یہ ہائی رائز بلڈنگ بنی ہوئی ہیں، تو یہ پاکستان میں اس لیول کی مطلب کیوں نہیں بن پا رہی نا؟ یہ جو ہے وہ میں مطلب ایمفسس ہمیشہ یہ رکھ رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کیوں نہیں اسپیڈ اپ کر رہے، اور کیوں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کیوں پاکستان ایک لینڈ آف اپرچونیٹیز نہیں بن رہا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ باقی لوگ ملک جو ہے نا وہ امیر ہیں، سعودی عرب جو ہے نا وہاں پہ آئل ہے، فلاں ہے، اور یہ آپ یقین کریں اگر آپ جاپان کو لیں، جرمنی کو لیں، پورا یورپ کو لیں، جتنے ان کے پاس نیچر ریسورس ہیں ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ نیچر ریسورسز ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ساری کنسٹرکشن نہیں ہو پا رہی نا اس لیول کی۔ تو اگر آپ میں اگر سعودی عرب کی اگزامپل لوں تو سعودی عرب بھی دیکھنے میں رقبے کے لحاظ سے تو ہیوج کنٹری ہے، مطلب ٹریول کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ آپ آ کے دیکھیں گے کہ ہاؤزنگ جو ہے نا اتنی ایکسیس میں ہے، مطلب بہت سارے گھر جو ہے نا وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، کوئی شارٹیج نہیں ہے گھروں کا، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ کرائے کے لیے خالی ہے، کرائے کے لیے خالی ہے۔ اس طرح ہی شاپنگ مالس ہیں، اتنا زبردست ان کی آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ ہے، ان کی انڈور ڈیزائننگ ہے، دے آر امیزنگ، مطلب اتنے بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، ہوٹل کمال کے بنے ہوئے ہیں، اسکولس کی بلڈنگ زبردست ہیں،
اس طرح یونیورسٹیز کی کیمپسز جو بنے، اتنی ہیوج انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور ان کی جو ہے نا وہ آرکیٹیکچر ڈیزائننگ اور انڈور ڈیزائننگ اتنی زبردست ہے. تو اس طرح ہی آپ یہاں کے جو ہے نا ہاسپٹلس کو لے لیں تو ہاسپٹلس بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ مجھے کئی دفعہ مطلب موقع ملا کہ تیمارداری کے لیے جو ہے نا وہ ہاسپٹلس میں جانے کا مختلف اپنے دوستوں کی. تو اتنے زبردست کلین ہے اور اتنا اس میں اکوپمنٹ پڑا ہوا ہے، اور جو ہے نا وہ کلینینس بہت زیادہ ہے. تو یہ سارے یہاں کے جو برجز بنے ہوئے ہیں شہروں کے اندر، جیسے فلائی اوورس ہیں، وہ میکسیمم جو ہے نا وہ باکس سٹرکچر ہے، مطلب ایستھیٹیکلی اتنے پلیزنگ ہوتے ہیں، اور اس پہ لائٹنگ جو ہے نا وہ رنگ برنگی لگی ہوئی ہے، اور مطلب ان کا آرٹ ورک جو ہے نا اس پہ ہے، اور کلینینس اتنی زیادہ ہے. آپ کسی بھی برج کے نیچے چلے جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی پارک میں آ گیا ہیں. تو روڈ نیٹ ورک جو ہے نا وہ آپ کا سعودی عرب کا پورا آپ کنٹری ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا زبردست روڈ نیٹ ورک ہے. میں نے یو ایس سے بھی ٹریول کیا بائی روڈ، تو مجھے یہ مطلب سعودی عرب کا روڈ نیٹ ورک جو ہے نا کہیں بھی اس سے کم نظر نہیں آتا، بلکہ اس سے بہتر ہے. تو یہ ساری اتنا انفراسٹرکچر زبردست بنا ہوا، اور اس کی پھر جو فنشنگ ہے، جو ان کی جو اسٹرکچر بنے ہوئے، ان کی جو ڈیزائننگ ہے، ان کی جو لک ہے، وہ اتنی زبردست ہے. یہ چیزیں جو ہے نا اس پہ ہمیں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے نا کیسے کیوں پاکستان میں یہ چیزیں نہیں بن پا رہی ہیں، اور اتنی اسپیڈ کے ساتھ نہیں بن رہی، اور اتنی کوالٹی کے ساتھ نہیں بن رہی ہیں. تو اس کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں، لیکن میں جو ایک اور ابھی پھر دوبارہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے اور سود کا بھی ایک میجر فیکٹر ہے. یہ آپ دیکھیں کہ ہر پروجیکٹ کی کوئی لینڈ کاسٹ ہوتی ہے، پھر اس کی کنسٹرکشن کاسٹ ہوتی ہے، پھر جو بن جاتا ہے جو اس سے ریٹرن آتا ہے، اگر آپ اس کو رینٹ پہ دیں تو باہر کی دنیا میں رینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپ بینک کا لون بھی واپس کرتے ہیں اور آپ کو اس سے انکم بھی آتی ہے. لیکن پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ سود اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ جو رینٹ اس اسٹرکچر سے یا اس پروجیکٹ سے آئے گا تو وہ اتنا کم ہوگا کہ اس کا ریٹرن اتنا کم ہے کہ وہ ہم جو ہے نا وہ بینک کا لون واپس نکال پاتے ہیں. تو پروجیکٹس جو ہے نا وہ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا اور جناب وہ آپ کو سود کے متعلق وہ وہاں پہ بیان کر رہا ہوگا، لیکچر دے رہا ہوگا، اور وہ بتائے گا جی لون کیسے لیں گے اور لون کو ہم کیسے واپس کریں گے، اور سود تو بہت ضروری ہے، تو ورنہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا ہے. تو بڑا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مطلب نا یہ کوئی دانشور ہے جو بات کر رہا ہے، تو ہماری مطلب نا یہ، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے اسلام کی یا قرآن کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے. اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ آپ میری جو ویڈیو نمبر 1 ہے وہ ضرور دیکھیں، آپ کو اس میں ذرا اس بارے میں اور پتہ چلے گا. مجھے تو ایسے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کو جیسے دین اسلام سے چڑ ہے، مطلب یہ سود کے معاملے میں جب وہ آتے ہیں تو ہم لوگوں کو دیکھیں قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بولو کہ آپ انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں 10 سال کے لیے جاپان کے برابر کر دو، 10 سال کے لیے امریکہ کے برابر کر دو. جتنا انہوں نے اپنے ملک میں رکھا ہو اتنا ہی آپ یہاں پہ کر دیں. تو اگر آپ نے اس کو جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ سود حرام نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا وہ جاپان کے برابر انٹرسٹ ریٹ کرتے ہیں یا آپ امریکہ کے برابر انٹرسٹ ریٹ کرتے ہیں. دیکھیں پھر جو ہے نا کیسے 10 سال یا 15 سال کر کے دیکھیں. آپ اگر گراف دیکھیں گے کہ جاپان کے پچھلے 10 سال کا انٹرسٹ ریٹ ان کے ملک میں کتنا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ نیگیٹو میں جا رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے. اور اس میں ابھی پھر اگزامپل دینا چاہوں گا جو قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 کا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. پھر اس کا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مطلب اللہ تعالیٰ اس کو پھر اسی آیت میں ہے کہ آپ ظلم مت کرو، اور نہ اپنے اوپر ظلم کرو نہ کسی کے اوپر ظلم کرو. تو یہ جو ہے وہ سود کا کاروبار کرنا، سود کے ساتھ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک مسلمان کنٹری ہے اور اس کے لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جنگ میں جیت سکتے ہیں؟
کبھی سوچیں اس بات کو کہ کیسے آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ شروع کی ہوئی ہے اس کو آپ جیت سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جس کو دیکھ آپ سمجھ نہیں پا رہے. اور اسی طرح جو ہے نا وہ میں ابھی حضرت ابو ہریرہ کی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ان میں سے کم تر گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. تو یہ اتنا بڑا مطلب یہ گناہ کا کام ہے سود میں انوالو ہونا ہے. یعنی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said ربا has 70 segments. The least serious being equivalent to a man committing adultery with his own mother. سو یہ آپ ان چیزوں کو آپ دیکھیں. یہ شروع میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اسٹرکچر آف دا کنسٹرکشن انڈسٹری، کنسٹرکشن اینڈ کنسٹرکشن پروجیکٹس ریسورس ڈریون ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو میں اس کو کہتا ہوں کہ 4M، یعنی 4M جو ایم سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. ورڈ منی چاہیے آپ کو، مٹیریل چاہیے، مین پاور چاہیے، مشینری چاہیے. اس میں پارٹیسپینٹ کنسٹرکشن کے آتے ہیں کہ کلائنٹس ہوں گے، ڈیزائنرز انوالوڈ ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، فائنینشیل سیکٹر انوالو ہے، بینکس انوالو ہیں. کوالٹی مطلب آپ کو ایک کوالٹی پروجیکٹ کو آن ٹائم اور ود ان بجٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے، جو کہ اکثر پاکستان میں نہیں ہو پاتا ہے. اس میں پروجیکٹ سارے ڈیلے ہوتے ہیں، پھر ان کی پرائس انکریز ہوتی ہے. اس پہ کسی اور وقت انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے دیٹ از دا انجن دیٹ ڈرائیو دا اوور آل اکانومی. آپ اس کو اس طرح لیں کہ اگر میں ایک ایگزامپل لوں کہ ایک بلڈنگ ہے یا ڈبل سٹوری ہاؤس ہے، تو اس میں آپ کو مٹیریلز میں سیمنٹ چاہیے، سینڈ چاہیے، سریا چاہیے، کنکریٹ چاہیے. ڈورز ونڈوز میں آپ کو وڈ ورک ہوگا، کوئی ڈور ہینڈل ہے، کوئی لاکس چاہیے، کوئی اس طرح واٹر ٹیپس ہیں، واٹر پائپس چاہیے. الیکٹریکل ورک کے لیے آپ کو الیکٹریکل کنڈیوٹس چاہیے، ڈفرینٹ ٹائپس آف سوئچز چاہیے، کوئی اور الیکٹرک فین لگیں گے گھر میں، اے سی لگیں گے. بیڈ روم میں آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ڈفرینٹ کائنڈز آف وارڈروب ہے، المارہ ہے. کوئی آپ کی لیونگ روم میں آپ یا ٹی وی لان میں آپ کو ٹی وی چاہیے، فون ہے، صوفہ سیٹ ہے، چیئرس ہیں. اس طرح ڈائننگ روم میں آپ کو کوئی ڈنر سیٹ چاہیے، کوئی گلاس برتن چاہیے. کچن میں آپ دیکھیں کتنی آئٹمس ہوتی ہیں. کچن کیبنٹس ہیں، کوکنگ رینج ہے، کوکنگ ہوڈ ہے، ریفریجریٹر ہے، کوئی ڈسپینسر ہے، مائکرو ویو ہے، جوسر بلینڈر ایٹسٹرا. آپ کو بہت ساری مطلب اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اور اس طرح واش روم کو آپ دیکھ لیں، اس سے سینیٹری ویئرز آپ کو چاہیے، کوئی ٹائلز لگیں گی. اور پھر آپ کی واش بیسن ہے، باتھ ٹب ہے، کوئی واشنگ مشین ہے، اور بہت ساری آئٹم جو گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ووڈن فلور ہے، فال سیلنگ ہے. اس طرح کتنی آئٹمس ہیں. میرے پروفیسر جب میں ماسٹر کرنے گیا کنسٹرکشن انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ میں، فرسٹ ٹائم اس نے لیکچر دیا کنسٹرکشن انڈسٹری پہ، تو وہ کہتا ہے 85 انڈسٹریز بیک گراؤنڈ میں کام کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کنسٹرکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پیچھے کوئی فیکٹری ہے، کوئی پائپ بنا رہی ہے، کوئی جو ہے ڈفرینٹ PVC پائپ بنا رہی ہے، کوئی اسٹیل پائپ بنا رہی ہے، کوئی آئرن پائپ بنا رہا ہے. کوئی اس طرح ڈفرینٹ قسم کی مطلب 85 انڈسٹریز جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. کوئی مٹیریل پروڈیوس کر رہا ہے، کوئی کس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ کنکلوژن میں یہی کہنا چاہوں گا، کنسٹرکشن انڈسٹری دا انجن دیٹ ڈرائیو دا اوور آل اکانومی ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے. اس کے لیے فائنینشیل ریسورسز لے کے ڈائیورٹ کرنی ہے. اور اسی سے جو ہے نا وہ جب یہ چیزیں بنیں گی تو پھر جو ہے نا لیونگ اسٹینڈرڈ لوگوں کا ریس ہوگا، اور ہماری جو ہے نا اکنامک ویل بینگ آئے گی، اور کوالٹی آف لائف آئے گی نیشن میں. تو آخر میں چھوٹی سی بات اور کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم اسلام آباد کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، استھیٹیکلی پلیزنگ ہے، یا اسٹریٹ لائٹس لگی ہیں، تھوڑی کلینلینس بھی ہے، بیوٹیفل بھی نظر آتا ہے. تو اس طرح ہی لیکن باقی شہروں میں اگر آپ جائیں تو آپ چھت پہ ایک دفعہ چڑھ جائیں سے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ جیسے برکس نظر آ رہی ہیں. مطلب کوئی دیوار کی فنشنگ نہیں ہوئی ہوئی. اور کہ آپ کسی بھی شہر مطلب چلے جائیں چھت پہ تو آپ کو اوپر سے جو ہے نا وہ اینٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ بغیر پلستر کیے ہوئے نا. تو آپ فیصل آباد چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، پشاور چلے جائیں، CP چلے جائیں، کوئٹہ چلے جائیں، کسی اور شہر میں چلے جائیں. تو پرپوزل یہ ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ باقی دنیا میں اب سعودی عرب میں یا باقی دنیا میں کسی بھی آپ شہر میں چلے جائیں تو ہر جگہ آپ کو جو ہے نا وہ فنشنگ پراپر ہوئی نظر آتی ہے. تو اگر ہم بھی کوئی اس طرح کا لا بنائیں کہ اگر 1 میٹر بھی وال بنا رہے ہیں اس کو ہر بندہ جو ہے نا پراپر پلاسٹر کرے گا اور اس کو پینٹ کرے گا، پراپر فنشنگ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کو بس بنا کے اور اینٹیں لگا کے چنائی کر کے تو چھوڑ دیا ہے. تو اس سے جو ہے نا وہ اس کی سٹی کی جو ہے نا وہ سارے ہمارے جو شہر ہیں ان کی لک نہیں بن پاتی.
اس کے لیے میرا خیال چھوٹا سا قانون بنانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ٹائم میرا خیال کافی ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اور اپنے ہمسائے کی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تھینک یو ویری مچ.